أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ترجمہ: وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی کے مملوک اور اسی کے بندے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے اور آخرت میں ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ احادیث میں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ فضائل بیان کر دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کچھ مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہوگا، وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے جو کہ حضرت ابو سلمہ سے بہت بہتر تھے۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسے اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت اور رحمت ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، ان میں سے 4 آداب یہ ہیں جنہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ نمبر 1، جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا عمل گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ نمبر 3، مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ نمبر 4، صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بدن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت ام سلیم نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر حضرت ام سلیم نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگار کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ازدواجی عمل کیا
جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی ہے تو پھر انہوں نے کہا اے ابو طلحہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا وہ ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت ام سلیم نے کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں۔ اور حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ لوگوں نے بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، آپ غم زدہ ہونے کی بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین؟ اور حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ پھسل گئیں تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا۔ اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت حجر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان۔ رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حجرہ رضی اللہ عنہ بےتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شاعر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ و مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، منا، مساجد، یا وہ شاعر زمانہ ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شاعر کوئی دوسری علامات ہو جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شاعر دین ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت حجر رضی اللہ عنہ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا و مروہ کی صحیح حج میں شامل ہوئی۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانۂ اسلام میں یہ بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار جہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا گراں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے لہذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانۂ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شاعر دین میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شاعر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ جہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حج میں صحیح یعنی صفا و مروہ کے 7 چکر واجب ہیں، ان کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں چھپاتے تھے۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کے ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت وعیدیں ہیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے، اس گناہ کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کراتے تھے۔ حدیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ غلط مسائل بیان کرنے والوں، بغیر پڑھے عالم و مفتی اور محدث مفسر کہلانے والوں، اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات و توضیحات کرنے والوں کی آج کمی نہیں ہے، اور یہ سب مذکورہ آیت و حدیث کی وعید میں داخل ہیں۔ اسی وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہیں تو محض کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے والے، لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تختہ مشق بناتے ہیں۔ یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اسلام کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ و مومنین کی بھی لعنت ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت و ریاضت اور تبلیغ و خدمت دین میں گزری ہو۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک و پارسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوف زدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا، آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کچھ ڈر نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا، ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تو اسے پرامن نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث اعظم اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگائے جا سکتے ہیں کہ جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دن فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ یہاں آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے۔ نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں، جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے حدیث میں جھوٹوں، سود خوروں، چوروں، شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی،
نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کی گئی، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ترجمہ: وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دیتا۔ البتہ علماء نے فرمایا ہے اور احادیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو، اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابو طالب کے عذاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کمی ہوئی، اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا اس سے اسے کچھ سراب کیا جاتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان و صفت معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں نہ کوئی اس کی مثل ہے۔ معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ: بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں، اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو ہے زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہونا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص و عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ کے علم و حکمت اور اس کی قدرت و وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے۔ مذکورہ بالا چیزوں میں ہر ایک پر جداگانہ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا پر ہی غور کر لیں تو اس میں نہ جانے کتنی گیسیں، کتنی تاثیرات اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ کے اندر اندر مر جائیں، زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے،
یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کی کھربوں سے زائد قسموں میں ایک ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی۔ لہذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے، یہ اس حکم کی تعمیل بھی قرار پائے گی۔